الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو مختلف گناہ ہیں جن کے بارے میں مختلف سزائیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جتنے سخت الفاظ قرآن و سنت کے اندر سود کے گناہ کے متعلق ہیں، اتنے سخت الفاظ کسی اور گناہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے گویا کہ شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے کہ تجارت اور سود تو ایک جیسی چیز ہے، سود، ربا، انٹرسٹ اور ٹریڈنگ ایک جیسی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور اس کے مقابلے میں سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العزت صدقات سے کے مال کو بڑھاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں سود کے مال کو گھٹاتے ہیں، سود کے مال کو تباہ فرما دیا کرتے ہیں۔ جس فرد کی زندگی کے اندر سود کا مال آتا ہے، اللہ رب العزت اس فرد کو معاشی اعتبار سے تباہ فرما دیا کرتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی کے اندر سود کا لین دین آ جاتا ہے، جس قوم کی زندگی کے اندر سود کا لین دین آ جاتا ہے، سود کا پیسہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے معاشی حالات کو تباہ فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ ہم اپنے ملک کو اگر دیکھیں تو 70 سال سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سود کے لین دین کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو سود کا لین دین کرے گا اللہ اس کو معاشی اعتبار سے تباہ فرما دیں گے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرح کا ملک بننے والا ہے، پاکستان کے معاشی حالات اتنے ابتر ہو گئے ہیں، اکنامک ریزروز اتنے کم رہ گئے ہیں، چند ہفتوں کی بات ہے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ان سب کے پیچھے واقعی حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو سود کے لین دین کے اندر پھنسے گا، سود کے لین دین میں انوالو ہوگا، اللہ رب العزت اس کو تباہ، اس کے معاشی اعتبار سے تباہی پھیر دیں گے، تباہ فرما دیں گے اس کو۔ تیسری جگہ پہ اللہ رب العزت انتہائی سخت الفاظ استعمال فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ رب العزت سے ڈرو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو سود کے لین دین کو چھوڑ دو۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس سود کا لین دین نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اگر غور کریں، پورے قرآن کریم کو کھنگال لیں، پوری احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر دیں، کہیں پر بھی اتنے سخت الفاظ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے الفاظ، یہ کہیں پر بھی آپ کو قرآن کریم احادیث مبارکہ میں کسی اور گناہ سے متعلق نہیں ملیں گے۔ یہ واحد گناہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے خوف بھی آنا چاہیے، سنتے ہوئے بھی خوف آنا چاہیے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم نے 70 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رکھی ہے، اور اس جنگ کے اندر ہم مستقل پھنسے ہوئے ہیں، دھسے ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات کو جب پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوئے باہر کو نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں، دنیا کے اندر جو سود کا لین دین کیا کرتے تھے یہ وہ افراد ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے معاملے کے اوپر گواہ بننے والا، اور سود کا معاملہ لکھنے والا جو اکاؤنٹنگ کر رہا ہے، ٹرانزیکشنز کو لکھ رہا ہے، ان چاروں افراد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا وقال ہم سواء، یہ چاروں کے چاروں افراد اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔
سود کا لینے والا بھی گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، سود کا دینے والا بھی گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، اس اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن کو لکھنے والا یہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے، اور اس کے اوپر جو گواہ بن رہا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اب غور کریں، نبی علیہ السلام وہ ہیں جن کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے لیکن اس کے باوجود بد دعا نہیں دی، لیکن جہاں سود کا معاملہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ تو بات تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ ذرا آگے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے اور بڑھیں۔ 1947 میں 1947 میں پاکستان بنا تو ایک کلمے کی بنیاد پہ بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو سلوگن بنا کر اس ملک کو بنایا گیا۔ اس ملک کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہاں پہ قانون سازی جو بھی ہوگی وہ قرآن و سنت کی بالادستی میں ہوگی۔ قرآن و سنت کی بالادستی میں قانون سازی کرنا یہ اس ملک کا دستور کے اندر یہ بات شامل ہے، آبجیکٹو ریزولوشن آف پاکستان کے اندر یہ بات شامل ہے۔ پھر اسی ملک کے 1973 کے قانون کو اگر دیکھ لیں، جو آج آئین پوری پاکستان کے اندر رائج ہے، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے آرٹیکل 38 کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ جی اگر کوئی شخص سود کا لین دین کرتا ہے تو سود کا لین دین کرنا اس ملک کے اندر جرم ہے، لہٰذا eliminate ربا as soon as possible from the economy، جتنی جلد ممکن ہو سکے اس اکانومی سے، اس معاشی نظام سے پاکستان نے جان چھڑانی ہے، اور پاکستان نے اپنے سود سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن کی، اور اس افتتاحی تقریب کے اندر انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ جی ہم جو یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہم نے بنایا ہے، اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ قائد اعظم فرماتے ہیں ٹو پریزنٹ دا ورلڈ این اکنامک سسٹم بیسڈ آن ٹرو اسلامک کانسیپٹ۔ ہم نے جو یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا ہے، اس اسٹیٹ بینک کے بنانے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو اسلام کا جو ٹرو کانسیپٹ ہے، جو صحیح معنوں میں اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ دنیا کو پیش کر سکیں، اور حقیقت ہے کہ اس کے اندر ایسا معاشی نظام جس کے اندر سود موجود ہو وہ اسلامی نظام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یوں کہا جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم حدیث مبارکہ میں دیکھ لیں وہ کیا فرما رہے ہیں، بہت واضح ہے۔ پاکستان جس وقت پہ بنا، جس بنیادوں کے اوپر بنا، ان کے اندر کیا بات شامل ہے، بہت واضح یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے۔ پاکستان بنانے والوں کا مقصد کیا تھا، جس مقصد کے تحت انہوں نے پاکستان بنا دیا، یہ بھی ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے پاکستان کا قانون کیا بات کہتا ہے وہ بھی ہمیں واضح طور پہ یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ واضح انداز میں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اس کے باوجود 1947 میں پاکستان بنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 47 میں بنتے کے ساتھ ہی سود کے خاتمے کی بات کی جاتی، لیکن 1947 سے 1992 تک تقریباً یہ 45 سال کا عرصہ لگا۔ 45 سال کے عرصے کے اندر یہ بحث پاکستان کے اندر چلتی رہی کہ یہ سود حلال ہے کہ حرام ہے۔ جو بینک اس وقت پر دنیا کے اندر رائج ہیں، پاکستان کے اندر رائج ہیں، یہ سسٹم جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، 45 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد 1992 میں شریعہ اپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ کی وفاقی شرعی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، اور اس تاریخی فیصلے میں بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ یہ جو بینکوں کے اندر سود لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، یہ وہی سود ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے، یہ وہی سود ہے۔ لہٰذا یہ بات اس میں واضح طور پر اس کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ جناب اس ملک سے جتنی جلد ممکن ہو سکے آپ سود کا خاتمہ کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 1992 میں فیصلہ آیا۔ 1992 کے اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو لے کر 1992 سے آج 2022 تک تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ ایک فیصلہ مختلف عدالتوں میں ایک فٹ بال کے مانند بن چکا ہے۔ ہر کوئی جاتا ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی اٹھتا ہے اور اس کے خلاف کوئی اپیل دائر کر دیتا ہے۔ 92 کے اندر یہ فیصلہ آیا، اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ 98 کے اندر فیصلہ پھر دوبارہ سنایا گیا،
پھر اس کے بعد اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی، پھر یہ کورٹ کے اندر یہ معاملہ چلتا رہا، بالآخر 27 رمضان المبارک کو 2022 میں ہم نے یہ خوشکن منظر دیکھا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تاریخی اعتبار سے آیا، جس کے اندر واضح احکام موجود تھے کہ جی 5 سال کا عرصہ دیا گیا، اور 5 سال میں سود کا خاتمہ کس انداز سے اس ملک پہ کرنا ہے اس کی ایک پراپر گائیڈ لائنز بنا کر پیش کی گئیں کہ جی کس طریقے سے 5 سال کے اندر اس ملک سے سود کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے، اسی ملک کے اندر اسی معاشی نظام کو اپنے کندھوں پہ سنبھالنے والے افراد، جن کے اندر بڑے بڑے بینکس ہیں، یو بی ایل ہے، ایچ بی ایل ہے، ایم سی بی بینک ہے، اور بدقسمتی ہمارا جو حکومتی بینک ہے جس کو نیشنل بینک آف پاکستان کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ 5 بینکس نے مل کر اس وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو ایک مرتبہ پھر، جس طریقے سے ٹیشو پیپر کو انسان ایک گھٹیا سی چیز سمجھتا ہے، ویسے ہی سمجھتے ہوئے اس کے خلاف اپیل دائر کی ہے، اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی ہم تو سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے۔ کیا اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے کیا خود یہ فیصلہ کافی نہ تھا؟ 1992 سے لے کے اب تک کے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کافی نہ تھے؟ کیا ان کے فیصلوں کو پوچھنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر اسلامک ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے؟ علماء اکرام وہاں پر موجود نہیں ہیں؟ کیا شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس معاملے میں ایک اتھارٹی رکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جن کی خدمات کا پوری دنیا معترف ہے، کیا وہ اس معاملے کے لیے کافی نہیں تھے کہ ہم ان سے اس بارے میں گائیڈ لائنز لی جاتی؟ اس معاملے کی تمام گائیڈ لائنز لینے کے لیے اگر ہم دوبارہ سے اپیل کر رہے ہیں، وہ واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم تو اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم من حیث القوم اس بات پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں، اس معاملے کے اندر اپنے احتجاج کے ریکارڈ کرانے کے ساتھ ساتھ ان بینک سے، یو بی ایل سے، ایچ بی ایل سے، ایم سی بی یا نیشنل بینک این بی پی ہے، ان بینکوں میں اگر ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں تو احتجاجاً ان اکاؤنٹس کو فی الفور یہاں سے ختم کیا جائے، اور یہاں سے ختم کر کے ان اکاؤنٹس کو کسی اسلامک بینک کے اندر اوپن کروائیں اور وہاں پر ان پیسوں کو رکھیں۔ یہ احتجاج انشاءاللہ العزیز رنگ لائے گا، بالخصوص چونکہ یہ جون کا مہینہ ہے، اور جو معاشی اعتبار سے ماہرین ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جی جو جون کا مہینہ ہوتا ہے یہ کلوزنگ کا مہینہ ہوا کرتا ہے، اس کے اینڈ کے اندر ان کو اپنے ڈپازٹس ہائی شو کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ ایئر کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، ان کی مارکیٹ کے اندر شیئرز کی ویلیو ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام اسی کے اوپر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وقت پر ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والوں سے براءت کا اظہار کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی نجات کا باعث ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر اس فیصلے سے متعلق بھی خوش آئندہ بات ہم انشاءاللہ العزیز سن سکیں گے۔ یہ بات ہرگز نہ سوچی جائے کہ جی میں اگر اپنا پیسہ نکال لوں گا تو اس سے کیا ہوگا۔ یاد رکھیں وہی بات ہمیں کہنی ہوگی کہ چاہے ہمارا یہ احتجاج رنگ لائے یا نہ لائے، ہمیں اسی ایک چڑیا سے سبق لینا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اپنی چونچ کے ذریعے سے قطرہ قطرہ ڈال رہی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ جی تمہارے قطروں سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ اس نے کہا کہ جی مجھے بھی یہ بات پتہ ہے کہ اس چونچ کے اندر جتنا قطرہ آیا ہے اس سے یہ آگ ہرگز نہیں بجھے گی، لیکن کل قیامت کے دن میرا نام ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والوں میں شامل ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارا یہ احتجاج رنگ لائے یا نہ لائے، ہمارے اس کام کے کرنے کے ذریعے سے ان کو کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کم از کم بات تو یہ ہے کہ سود کی آگ جو دنیا کے اندر لگی ہے اس کے بجھانے والوں میں تو ہمارا نام شامل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتجاجاً اپنے اس احتجاج کو ریکارڈ کرواتے ہوئے کارپوریٹ ورلڈ کے لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جن کے بزنسز ہیں بڑے بڑے اور وہ ان بزنس کے اکاؤنٹس وہاں پر کھلے ہیں، وہ بھی اپنے اکاؤنٹس کو کلوز کروائیں۔ جس قسم کے بھی آپ کے ادارے ہیں ان تمام اداروں کے اکاؤنٹس کو کلوز کروائیں، اپنے انفرادی اعتبار سے آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی کلوز کروائیں، اور ان کو کلوز کر کے ان کو دوسرے بینکس میں رکھوائیں۔ اور میں اگلی بات اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں گا کہ اگر انہی بینکس کی اسلامک ونڈوز کے اندر بھی آپ کے اکاؤنٹس موجود ہیں وہاں سے بھی نکلوائیں، کیونکہ یقیناً ان کے اوپر جو بیٹھنے والے افراد ہیں، جو ان کے مالکان ہیں، وہ ایک ہی ہیں، اور ان کو اس کے بارے میں معلوم ہو، ان کو اندازہ ہو کہ پاکستانی قوم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ سے ڈرتی ہے،
اور اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں اور اس نعرے کے اندر کامیاب ہوں کہ وی وانٹ ربا فری پاکستان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔